الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو استعینوا مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی مع الصابرین اس کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا نہ کہو لمن ان کو یقتل جو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردے، ان کو مردے نہ کہو، بلکہ احیاء ان زندہ ہیں، لیکن زندہ وہ کہاں ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں، مطلب کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن اس کا شعور تمہیں نہیں۔ تو انسان دو حالتوں پہ ہوتا ہے۔ پچھلی آیات میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اس کے اندر حالت نعمت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب نعمتوں سے نوازے تو انسان کو اپنے رب کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کے نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ سبب ہے شکر کا۔ بھئی آپ کسی کا بھی شکریہ تبھی کریں گے جب اس کی نعمت آپ کو یاد ہو، اس کا کام آپ کو یاد ہو۔ جب آپ کو اس کے کام یاد ہی نہیں ہیں، اس کا احسان آپ نے بھلا دیا ہے، تو آپ کیسے اس کا شکر ادا کریں گے؟ تو اسی لیے شکر کے لیے پہلے لازم ہے کہ آپ ان نعمتوں کو یاد کریں جو نعمتیں اس نے کی ہیں۔ تو جو نعمتیں اس نے کی، اسی لیے اللہ نے پہلے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي، بھئی تم میرا ذکر کرو، میرے نعمتوں کا ذکر کرو، تو ذکر کرنے سے تمہیں شکر کے توفیق ملے گی، تم شکر کرو گے۔ تو اذکرکم یہ اللہ کا انعام ہے، بھئی ویسے ہی میرے نعمتیں اتنے ہیں، تم ان کا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ میرا فضل و کرم ہے کہ میں تمہارے شکر کی بھی اتنی قدر کرتا ہوں کہ آسمانوں پر تمہارا ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو حالت نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، یہاں انسان پر ہر حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی تنگی ہے کبھی آسانی ہے، کبھی عسر ہے کبھی یسر ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، کبھی بیماری ہے کبھی صحت ہے، کبھی جو ہے نا آپ انسان کے پاس مال و دولت ہے، کبھی کچھ بھی نہیں۔ تو یہ آزمائشیں چلتی رہتی ہیں، دو ہی حالتیں ہیں۔ تو ہمیں بتایا گیا حالت شکر ہو، حالت نعمت ہو، فَاذْكُرُونِي میری نعمتوں کو یاد کر کے میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور حالت تنگی کی ہو، عسر کی ہو، پریشانی کی ہو، تو اس وقت کیا کرنا؟ آزمائش کی ہو، تب ایمان والوں کو اللہ خصوصی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جن کا ایمان کا دعویٰ ہے، استعینوا مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر کو ارکان اسلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا رکن نماز ہے، دوسرا تو نماز سے بھی پہلے ذکر کیا ہے صبر کا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا ہے کہ گویا کہ ایمان کی جو مقاومت ہے، جو بندہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ صبر کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نماز کے قریب کیا ہے، نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
ایک اور مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل صالح سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، عمل صالح کا ذکر پہلے بعد میں ہے اور صبر کا ذکر پہلے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، اس کو تقوی کے ساتھ ذکر کیا، انہ من یتق ویصبر۔ ایک اور مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے ہی شکر کرتے ہیں، جن کا صبر نہیں ہوتا وہ بھی شکر بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ایک اور مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ صبر جو ہے نا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ رحمت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور ایک اور مقامات پہ اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہی اصحاب الیقین ہوتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے اس لیے وہ صبر بھی کرتے ہیں، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقامات پر صبر کو ذکر فرمایا ہے صدق کے ساتھ، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اس کو ذکر فرمایا۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 90 مقامات پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، 90 مقامات پر صبر کو، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ واجب باجماع الامت، یہ صبر کرنا امت پر واجب ہے، اور یہ صبر نصف ایمان ہے۔ فرمایا ایمان کے 2 حصے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، فرمایا نصف صبر و نصف شکر۔ بھائی نصف صبر ہے، نصف شکر ہے۔ انسان کے 2 ہی حالتیں ہیں، ایک ہے نعمت تو تب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ حالت آزمائش میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ گویا کہ یہی ایمان۔ تو انسان حالت نعمت میں صبر شکر کرے اور حالت جو ہے نا وہ آزمائش میں وہ صبر کرے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پیچھے بھی گزر چکا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور اللہ نے حکم دیا اصبروا وصابروا واصبر وما صبرک الا باللہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اسے ذکر فرمایا، کیونکہ یہ اہم چیز ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ نماز کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ جب تکلیف آئے، جب تنگی آئے، جب حالت بدلے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام صبر کرنا ہے۔ صبر میں 3 چیزیں، پہلا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روکے رکھنا، تو صبر کا پہلا کام کیا ہے؟ روکے رکھنا ہے۔ زبان سے اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنے، نعمتیں سارے استعمال کرتے ہو، جب اللہ نے تمہیں آزمانا چاہا اب ناشکری بھی شروع ہو گئے ہو، بھئی بیماریاں ہی نہیں ختم ہو رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا گھر یہ جو ہے نا وہ آزمائشوں کا گھر ہے، بس ہم نے آزمائشیں ہی دیکھی۔ بھئی یہ تمہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی 100 میں سے 95% جو اس کی پریشانیاں ہیں وہ اس کی خود کی بنائی ہوئی ہیں۔ مطلب اونچا میں نے جو نا وہ اپنے خیالات بنائے ہوئے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اب میں وہاں پہنچ نہیں پا رہا، میرا اتنا قد ہی نہیں ہے، اتنے وسائل ہی نہیں، اب جو پہنچ نہیں پا رہا ہوں تو شکوے شکایت ہے، نیچے والے سارے جو نعمتیں ان کے ناشکری کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ جتنے بھی پریشانیاں ہیں انسان نے خود بنائے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تنگی آئی ہے لوگوں کو نہیں بتانا۔ سلف صالحین اپنے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بھی نہیں بتایا کرتے تکلیفیں، کیوں؟ فرمایا کہ اگر میرا قریبی ہے، میرا دوست ہے، میرے اپنے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی میری تکلیف کی وجہ سے، اور بیگانے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، میری تکلیف کی وجہ سے وہ خوشی منائیں گے۔ تو اس لیے وہ نہ اپنوں کو بتایا کرتے نہ غیروں کو۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ کہا والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، التجاؤں کے ذریعے سے، سجدوں میں پڑھ کر اپنے سارے پریشانیاں علیم بذات الصدور کے سامنے رکھو، پریشانیاں اتریں گی، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کا جسم ہلکا ہوگا۔ اسی لیے قم اللیل الا قلیلا، جب تنگی کا وقت تھا، جب آزمائشوں کا وقت تھا، نبی کو حکم دیا گیا
راتوں کو کھڑا ہو اللہ کے سامنے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. تنگی کے وقت میں کہا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. تلاوت کرو، نماز کو قائم کرو. تو مصیبتوں سے نکلنے کے لیے پہلا کام صبر ہے، اور دوسرا کام اپنے سارے دکھ پریشانیاں سجدوں کے ذریعے سے اندھیروں میں رب کے سامنے رکھنی ہے. بس یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. لوگوں کو بتاؤ گے خوش ہوں گے، لوگوں کے بتاؤ گے وہ جو ہے نا وہ بظاہر اس سے کوئی حل ہوگا بھی نہیں. تو اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، استعینوا مدد طلب کو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. صبر آزمائش تک زبان کو روکے رکھنا. دوسرا صبر نیکی کرتے وقت، اچھے اعمال کرتے وقت، نماز پڑھتے ہوئے نیک اعمال کرتے، ان میں تکلیفیں آتی ہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں بڑا مسیتڑ بن گیا جی، بڑا نمازی بن گیا، بڑا یہ کام ہو گیا. پرانے کے پرانے جتنے کام تھے سارے باہر نکال کے مارتے ہیں. پہلے جو ہے نا یہ وہ جو ہے نا وہ بلی سو چوہے کھا کے جو ہے نا حج کو چلی، تو بے شمار تانے ماریں گے. لوگوں کے تانوں سے تم نے نمازیں نہیں چھوڑنی، لوگوں کے تانوں سے جس راستے پر چل اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. لوگ شیطان بن کے تو پرانے سارے تمہیں یاد دلائیں گے، پیچھے نہیں ہٹنا. یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو تکلیفیں آئیں ان پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. اور والصلاۃ، نماز کو جاری رکھنے، پڑھی رکھنا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ کہتے لا تحزن، کوئی غم کرے، کوئی باتیں کرے، کوئی غم زدہ کریں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کوئی پولیس والا، کوئی تھوڑا ایس ایچ او، کوئی تھوڑا عہدے دار کہ کوئی گل میں تواڈے نال، تو بندہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے. جب رب کہتا ہے لا تحزن، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہیں تکلیفیں میری وجہ سے پہنچ رہی ہیں، تکلیفیں میری وجہ سے برداشت کر رہے ہو، تو جب میری وجہ سے برداشت کر رہے ہو تو میں تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں، میں تمہیں ضائع تو نہیں کروں گا. تو اس لیے غم نہ کرو. اور تم تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے تم قتل بھی ہو جاؤ تو اللہ پھر بھی ضائع نہیں کرتا. ولا تقولوا، نہ کہو، لمن ان کو، یقتل جو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے. ان کو مردے مت کہو. مسلمانوں کو تیار کیا جائے. اب تو تمہارا ابتدا ہے، ابھی تو تم نے آگے جانا ہے. کفار کے ساتھ میدان کارزاز میں جانے ہیں، ابھی تو جنگیں ہونی ہیں، ابھی تو تم نے جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ لڑائی ہونی ہے. تو ابھی سے گھبرا، ابھی تو پہلے کام صبر کرنا ہے. اور دنیا ویسے بھی آزمائش ہے، گھر میں بیٹھے رہو آزمائشیں کو نہیں آئیں گی، تو اس لیے دشمن میں لڑو گے تب بھی آزمائش ہے. تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردے مت کہو، حالانکہ وہ تو مردے ہی ہیں. پھر مردے مت کہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، وہ تو جو ہے نا وہ ان کو قتل کیا گیا ہے، پھر ان کو مردے مت کہو کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی توہین مت کرو، بلکہ جو زندگی ان کی تھی نا اس سے بہتر زندگی میں اب گویا کہ وہ ایسی زندگی ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ اصل زندگی ان کو اب ملی ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن زندہ کہاں ہیں؟ ہر ایک کی زندگی مختلف ہے. وہ زندہ ہے دوسرے مقام پر قرآن کی تشریح، قرآن احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے. یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے. اسی لیے کہا کہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. تمہیں تو وہ تم نے غسل دیا، دفنا دیا، بس ختم. لیکن وہ اگلی زندگی میں چلے گئے ہیں، ان کا جہان اور ہے، وہ آگے پہنچ چکے ہیں زندہ، لیکن تمہیں نہیں پتہ. جب تمہیں پتہ نہیں، جو کام اللہ نے کہا ہے بس اس پر ایمان رکھو، اور جو اللہ سبحانہ و جن چیزوں کا حکم دیا ہے، صبر کا نماز ان کو اپناؤ. زندگی یہ دکھ، یہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. دنیا پریشانیوں سے بری ہوئی ہے، دکھوں سے بری ہوئی ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کے پاس ایک دن جانا ہی جانا ہے. جو اصل کام ہے وہ کرنا چاہیے. جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، جن کو بالخصوص شہادت کی مرتبے فائز ہو چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے، جو اللہ کے راستے میں مرے، صرف وہی شہید نہیں ہیں، شہید اور بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کا ذکر نبی علیہ السلام نے حدیث میں ذکر فرمایا، ان کا ذکر بھی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.